امید کرتے ہیں کہ بچوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا عفو درگزر کے سلسلے کا 10واں پروگرام ہے، لیکن سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بچوں، اب تک ہمارے 9 پروگرام جو ہے وہ اینگر مینجمنٹ یا عفو درگزر سے متعلق ہو گئے ہیں۔ اب اگلے 2 پروگرام ہم انشاءاللہ دہرائی پہ کریں گے، اور تیسرا پروگرام جو ہے وہ آپ کی تحریروں کے اوپر ہوگا جو آپ لوگ ہم سے شیئر کریں گے، اور آج اس کے بعد بات کریں گے کہ کیا شیئر کرنا ہے آپ نے، اور پھر اس پہ جو ہے ہم لوگ اپنا آخری 12واں پروگرام کر لیں گے۔ تو انشاءاللہ اس طرح سے ایک پوری کوارٹر یا 3 مہینے جو ہیں وہ ہم ایک ہی موضوع کے اوپر بات کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ چونکہ یہ موضوع اور یہ ٹاپک مکمل ہونے والا ہے، تو اب اس کو سیف کیسے کرنا ہے، اپنے پاس محفوظ کیسے کرنا ہے، تاکہ زندگی میں آگے جو ہے وہ کام آ سکے، اور کبھی ضرورت ہو تو اس کو آپ خود سے ریوائز کر کے اور اپنے پاس جو ہے وہ اس کو محفوظ کر سکیں، اس کی ریویژن کر سکیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ پہلے آغاز کرتے ہیں بچوں، کچھ ایسی چیزیں جو کہ آپ کی توجہ چاہتی ہیں۔ ماہ ربیع الاول میں 5 دن رہ گئے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھانے کے طریقے، اس پہ بات ہوتی رہی ہے۔ آج مزید اس میں کچھ اضافہ کریں گے، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھانے کے اعمال کے اوپر جو ہے وہ آپ آ سکیں۔ کیسے آئیں گے اس پہ بھی بات کریں گے ہم۔ سیلاب کے متعلق بات ہوتی چلی آئی ہے، کوشش کریں بچے دعاؤں کے ساتھ، تسبیحات کے ساتھ، استغفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں، اور جو بن پڑے، جو آپ کی پاکٹ منی ہے، جو بھی ہے، اس سے اپنے ان بہن بھائیوں کی ہم مدد کریں جن کو اس وقت ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ یہ بہت لانگ ٹرم ایک مسئلہ ہے، ایک لمبا چلنے والا مسئلہ ہے، جس میں ہمیں بہت عرصے تک ان کی مدد کرنی پڑے گی۔ جھوٹ، دجل، فریب اور فتنے سے بچنا چاہیے۔ جو جن کو سب سے زیادہ اس وقت اٹیک کیا جا رہا ہے، ان میں ہمارا اپنا دین مذہب ہے، اس کے بعد علماء کرام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر بھی جھوٹ اور تومار، یعنی کہ ان کے خلاف جو ہے وہ بہت زیادہ ایسی باتیں مشہور کی جاتی ہیں، اور ایسی کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور اس طرح کے سمپوزیم سیمینار ہوتے ہیں جس میں یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ ہم جیسے عام گناہگار انسان ہی تھے، یا بعض اوقات تو یہاں تک حالت پہنچ جاتی ہے کہ اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ جیسے ان کا وجود ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ بے وقوفانہ قسم کی حرکتیں جو ہے یہ لوگ کرتے رہیں گے، تو اس کے لیے ہمیں وہ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں بتائے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، یہ ان کے متعلق حقائق کیا تھے، اور ان کے متعلق ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ حقیقی باتیں معلوم کر سکیں، جس کے اوپر ہمارا قصص الانبیاء پروگرام بھی ہوتا ہے۔ ہم نے بچوں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے وہ اسلام کے طریقوں کے اوپر آ جائے۔ اس سلسلے میں آج ہم آپ سے ایک اور ٹپ بھی شیئر کریں گے، بہت شاندار قسم کی ہمیں ٹپ ملی ہے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ ہم جو ہے 24 گھنٹے اپنی زندگی اسلام کے اوپر لا سکیں۔ جو ذکر اور تسبیحات بچوں دیے گئے ہیں ان کو مت چھوڑیے گا، خصوصی توجہ کے ساتھ کرتے رہیں۔ ہمیں کم از کم 5 ایسے بچے ہیں جن کے نام ہم آخر میں بتائیں گے، جو کہ خصوصیت کے ساتھ ذکر، تسبیحات اور عبادات کا بتاتے رہتے ہیں، اور وہ ہمیں جو ہے اپنے ان حالات سے آگاہ رکھتے ہیں۔ ان کے نام ہم بتائیں گے، لیکن تمام بچوں سے کہ درود شریف اور استغفار کم از کم 100 دفعہ پڑھیں، اور درود شریف تو جتنا زیادہ ہو سکے، جیسا کہ ہم بتاتے چلے آئے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں اس کا جس قدر اہتمام ہو سکے۔ ہر ہفتے بچوں ہم آپ سے ایک حدیث شیئر کرتے ہیں تاکہ ہمارے اندر ذوق و شوق پیدا ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں، درود شریف پڑھیں۔ تو اسی سلسلے میں ایک حدیث جو کہ پچھلے ہفتے بھی ہم نے آپ سے شیئر کی تھی، کہ لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اللہ کی یاد نہ کریں اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں، تو یہ چیزیں ان کے لیے حسرت اور ندامت کا باعث ہوں گی، اور اللہ عز و جل چاہیں تو انہیں عذاب دیں، چاہیں تو انہیں بخش دیں۔ تو جب بچوں یہ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، ہم لوگ ایک اور فیز میں، اگلی دنیا میں چلے جائیں گے، تو اس دنیا میں وہ وقت جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے اور ان کے اوپر درود بھیجنے اور آپ کے خصائل و فضائل کے اوپر بات کرنے سے خالی گئے، ان کے اوپر حسرت و ندامت ہوگی، اور ان لمحات کے اوپر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب بھی دے دے، اور اللہ کریم ہے، ہو سکتا ہے کہ بخش دیں۔ تو کیوں نہ بچوں ہم فائدہ اٹھائیں اپنے تمام لمحات کا، اور کوشش کریں کہ اپنی بات چیت کے اندر، اپنے روزمرہ کی چیزوں کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تذکرہ کریں۔ اب اس کی کچھ ٹپس ہیں، جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا، وہ ہم آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ ایک تو بچوں اپنے ہر مجلس میں، یعنی کہ آپ اسکول میں ہیں، آپ اسکول جا رہے ہیں، اسکول سے واپس آ رہے ہیں، گھر کے اندر ہیں، ٹیوشن پڑھنے جا رہے ہیں، ٹیوشن پڑھنے آ رہے ہیں، یا ٹیوشن کی مجلس میں ہیں، یا ویسے ہی
آپ کے اہل خانہ گھر والے کہیں پہ اکٹھے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں صحت عطا فرمائی اور اس وجہ سے ہم اس جگہ پہ خیر خیریت سے بیٹھ کے بات چیت کریں، تو سب سے پہلے شکر ادا کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ جیسے ہی شروع کریں کوئی مجلس، بس کے اندر سوار ہوں، کلاس کے اندر جائیں، گھر کے اندر داخل ہوں، یا گھر سے باہر جائیں، بس سے باہر آئیں، کلاس سے باہر آئیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں اور ان کی تذکرے کی بات ضرور یاد کر لیں۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم اگر بار بار ہر بار کر کے ہمارے نبی ایسا کرتے تھے، ہمارے نبی ایسا کرتے تھے، اگر ہماری زندگیاں اس ترانے سے بھرپور ہو جائیں اور یہ الفاظ ہمارے زبانوں پہ بار بار آتے کہ رہیں کہ ہمارے نبی کیسے کرتے ہوں گے، اٹھتے کیسے ہوں گے، بیٹھتے کیسے ہوں گے، ہمارے نبی اس موقع پہ جو بھی آپ کے سامنے وہ موقع ہو، اس موقع پہ یہ فرماتے تھے، یہ کرتے تھے، تو یہ کس قدر زندگی کے اندر خوبصورت رنگ بھر دے گی۔ ایسے یہ جیسے ایک تصویر تھی جس کے اندر کوئی رنگ نہیں تھا، تو ہماری زندگیاں جو ہے وہ رنگوں سے بھرپور ہو جائیں گی، اور کامیابی تو پھر چھوٹی سی چیز ہے نا۔ اور اسی طرح سے عادت بنا لیں کہ کوئی بھی مجلس جو ہے وہ اللہ کریم کے ذکر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود سے خالی نہ گزرے، اور اس بات پہ بچوں ہم نے نہ صرف خود آنا ہے بلکہ اپنے رشتہ داروں دوستوں کو بھی جو ہے یہ بات بتاتے رہنا ہے تاکہ وہ اس پہ عمل کر سکیں۔ تو اللہ کریم ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح پچھلے ہفتے ہم نے بتایا تھا کہ روزانہ کچھ تلاوت یا صدقہ یا نوافل کا ایصال ثواب یا کم از کم 12 مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ اخلاص پڑھ کے تحفہ ضرور بھیجا کریں، تو تحفے بھی دیتے رہیں جو کہ ورچوئل تحفے ہیں ہماری طرف سے، تلاوت کا، صدقے کا، نوافل کا یا سورہ اخلاص کا، اور ساتھ ساتھ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ خسائل اور فضائل جو ہیں وہ ہماری زندگیوں میں بھی آ جائیں، تو بچوں ایسے ہی ہے جیسے اسکرین پہ ایک بلب روشن ہے، یہ بلب جو ہے وہ اتنا ہی روشن ہو جائے گا ہماری زندگیوں کا بنسبت دوسرے بلبوں کے جو کہ اتنے روشن نہیں ہوں گے یا تاریکی کے اندر ہوں گے، تو اس سے نہ صرف ہم خود کو فائدہ ہوگا بلکہ ارد گرد دوسرے لوگ ان کو بھی فائدہ پہنچائیں گے، تو ہم ایسے لوگوں میں ہو جائیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہمارے دل بچوں شیطان کے حملے سے محفوظ رہیں اور اس کی حفاظت ہو سکے۔ ہمارا قلعہ دل ایک بہت خوبصورت قلعہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور ارد گرد جو شیطان چھپا ہوا ہے وہ ہمارے اس قلعے کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ جیسا شروع میں بتایا، اینگر مینجمنٹ افو درگزر سے متعلق آج 10واں پروگرام ہے، 9 پروگرام ہوئے اور اس کے 2 حصے ہوئے، 4 پروگرام ہم نے پہلے کیے، پھر دہرائی کی 5واں پروگرام، اور پھر 4 حصے ہم نے جو ہے آپ سے بات کی، مختلف ٹاپک اس کے اوپر شیئر ہوئے، تو چونکہ اب یہ کمپریہنسو ایک ہمارا پروگرام بن گیا ہے، تو آج ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے کیا بات کی۔ جو ہمارا پہلا پروگرام تھا بچوں افو درگزر سے متعلق، جو پروگرام نمبر 60واں پروگرام تھا، اس میں ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا تھا کہ سب سے پہلے اپنے غصے کو پہچاننے کی کوشش کریں اور یہ سیکھیں زندگی کے اندر کہ غصہ پہچاننا اور معاف کرنا یہ دونوں کام ہیں، یہ ہمیں سیکھنے ہیں۔ اور کیوں سیکھنے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے معاف کر دینے والوں کو، اور اس سے ہماری زندگی میں کیا اثر آئے گا کہ ہم بڑے پرسکون طریقے سے، اور ایسی کنڈیشن جہاں پہ لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، بڑے کمپوز رہیں گے، اور ہمیشہ جو ہے، اور جو بندہ کمپوز ہوتا ہے، جس کا ذہن سکون کے اندر ہوتا ہے، وہ لیڈ کرتا ہے، ہمیشہ آگے بڑھتا ہے، تو آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے بھی اس میں بے حد مدد ملے گی۔ اس سے ہم نے آپ کو ایکٹیویٹیز بتائی تھی کہ اپنے اینگر کو، اپنے غصے کو پہچاننے کے لیے جو ہے آپ کو کچھ کام کرنے، جو کہ پروگرام 60 میں اس کی پوری تفصیل ہے، اور اس کے اوپر قابو کیسے پانا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمیں جو ایویلویشن آپ کی کرنی ہوگی، دیکھیں گے کہ آپ اپنے غصے کو قابو کیسے پا رہے ہیں۔ وہ ایک تو ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ والدین بچوں پہ نگاہ رکھیں، اور بچے بھی جو ہے وہ آپس میں ڈسکس کرتے رہیں کہ ایک ہفتے کے دوران کوئی ایسا واقعہ اپنے بڑے بہن بھائی سے پوچھ لیں، یا اپنے والدین سے کوئی ایسا واقعہ تو نہیں ہوا جس میں غصے میں آئے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ غصہ پہچاننا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ مین کام تھا کہ آئیڈینٹیفائی کریں اینگر کو، تو غصہ جب ایک دفعہ پہچاننا شروع کر دیں گے تو قابو پانا آسان ہو جائے گا۔ کسی بھی مشکل کا جب پتہ چل جاتا ہے، مشکل کو بچوں پھر حل کیا جا سکتا ہے، لیکن سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ اس مشکل کو ہم جان سکیں، پہچان سکیں۔ تو اس کے اوپر ہم نے پورا پروگرام کیا تھا کہ آپ کی جو ہے وہ اینگر کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے۔ پھر ہم نے آپ کو کچھ ایک پورا پروگرام کیا تھا کہ پریونٹیو ایکشن کیا ہوں گے، یعنی کہ پہلے سے ہم تیار رہیں۔ ہم نے مختلف قسم کے ایسے جو ہے وہ ٹپس پہ عمل کرتے رہنا ہے کہ ہم پہلے سے تیار رہیں کہ ہمیں غصہ نہ آئے۔ تو اس میں ہمیں جو ہے وہ جب بھی غصہ آئے گا تو اس سے چونکہ پہلے سے ہم تیار ہوں گے، تو ہمیں پتا ہوگا کہ ہمیں جو ہے وہ غصے پہ قابو پانا ہے، اور اس سے جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی ہم عزت بھی کر سکیں گے، جو کہ ہمارا مذہب ہم سے طلب کرتا ہے۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم رحم دل رہیں گے، تو یہ ہمارا اسلام ہم سے چاہتا ہے، تو ہم اسلام کی تعلیمات پہ بھی عمل کر رہے ہوں گے۔ اور جو ہے اس میں جیسے ہی غصہ آئے گا تو چونکہ ہمیں پتا ہوگا کہ ان حالات میں ہمیں غصہ آتا ہے، اور پہلے ہی ہم پریکٹس کر چکے ہوں گے، تو غصے پہ قابو پانا آسان رہے گا۔
तो बच्चों इसमें जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हमने आपको बताई थी वो ये थी कि पॉजिटिव आउटलुक रखें, यानी कि हर चीज़ का मुस्बत पहलू सोचें, मुस्तकबिल को देखें, जो हो गया सो हो गया, उसके ऊपर तवज्जो मत दें। खुद को और दूसरों को जो है ज़हनी और जिस्मानी अज़ियत से बचाएँ, क्योंकि गुस्सा जब आता है तो ज़हनी अज़ियत होती है, और बाज़ औक़ात लड़ाई झगड़ा जब की तक नौबत पहुँचे तो उससे जिस्मानी अज़ियत भी होती है, वक़्त का ज़िया होता है, इससे बचना है हमें। अल्लाह करीम की मदद तलब करते रहना है, और एक-दूसरे को पिछाड़ना नहीं है, बल्कि एक-दूसरे को आगे लेके आना है। अभी हमने गुड्डू और बबलू की कहानी सुनी, तो गुड्डू ने बहुत अच्छा काम किया और यकीनन वो हीरो है इस कहानी का, लेकिन बबलू ने 3 अच्छे काम किए। गुड्डू ने तो एक अच्छा काम किया कि माफ़ कर दिया, बबलू ने 3 अच्छे काम किए। पहली बात, अपनी गलती को मान लिया। दूसरी बात ये कि तौबा कर ली कि आइंदा नहीं करूँगा, और तीसरा ये कि अपने पेरेंट्स से उसने मशवरा भी लिया। तो देखें कि गुड्डू के एक काम करने से बबलू को 3 काम मिल गए, यानी कि वो प्रमोट हो गए, डिमोट नहीं हुए। और अगर उस वक़्त वो माफ़ ना करते तो यकीनन उनके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा फिर मसाइल हो सकते थे, शिकायत घर पहुँचती, हो सकता है कि सज़ा भी मिलती, और जो है कभी भी एक नेवर एंडिंग लूप में हम दाखिल ना हो जाएँ, यानी कि बस उसने मेरे साथ ये बुरा किया तो मैं ज़रूर बुरा करूँ, और फिर वो मेरे साथ बुरा करे, और ये सिलसिला चलता रहे, और इस सिलसिले में हमें अपने आप की मदद करनी है। तो इसमें हमने आपको प्रैक्टिस बताई थी कि वो 2 हफ़्ते तक दें, इसके ऊपर बच्चों के बड़े अच्छे मज़मून भी हमें मिले थे जो कि हमने आपसे शेयर किए थे, और छोटी-छोटी कई कहानियाँ बताई थी। इसके बाद जब तीसरा हिस्सा था आपको दरगुज़र और एंगर मैनेजमेंट का, उसमें बच्चों हमने बात की थी कि हमने अब रिलेशनशिप बिल्ड करना है, और उसका आगाज़ हमने घर से करना है, क्योंकि नेकी का आगाज़ जो है वो घर से होता है, और इसमें हमारा मज़हब भी बताता है कि हम अपने इर्द-गिर्द के लोग जो हैं वो बड़े हों या छोटे हों, उनके साथ बड़ा मोहब्बत और एहतराम का मामला करना है। और इससे होगा क्या कि घर के लेवल के ऊपर चूँकि हमारा एहतराम और मोहब्बत का जज़्बा इतना बढ़ चुका होगा कि एक-दूसरे के साथ गुस्सा करते हुए थोड़ा-सा तकलीफ़ होगी या मुश्किल पेश आएगी। जब मुश्किल पेश आएगी तो गुस्से में कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी हमने आपको टिप्स बताई थी, जिसकी तफ़सील हम उस प्रोग्राम में देख सकते हैं। और कोशिश करें कि अपने लिए वक़्त निकालें, एक-दूसरे से बात करने का मौका देखें, अपनी फ़ैमिली के साथ, अपने बहन-भाइयों के साथ, और जब ये आपको मौका मिलता रहेगा तो आपका आपस में एक बॉन्ड, एक ताल्लुक जो है बहुत मज़बूत होगा। जब ये ताल्लुक मज़बूत हो जाएगा तो खुदा ना ख़ास्ता कभी कोई ऊँच-नीच होती है जिसमें गुस्सा आना एक फ़ितरी अमर है, तो उसमें कम से कम गुस्से पे काबू पाने में आसानी हो जाएगी। इसके ऊपर भी हमने आपको वीकली प्रैक्टिस करने का कहा था, और अपने कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ें हमसे शेयर करते रहा करें। जब चौथा प्रोग्राम आया बच्चों, तो उसमें हमने बात की थी कि जो गुस्सा अगर आ ही जाए, अब गुस्से पे काबू पाना जो है मुमकिन नहीं रहा, गुस्सा आ ही गया, उस वक़्त क्या करना है? वुज़ू कर लें, अपनी पोज़ीशन चेंज कर लें, औज़ुबिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, जो है वो एक-दूसरे से इंतकाम लेने से परहेज़ करें, अपने आप को जो है वो जुर्माना कर लें। तो ये बहुत सारी टिप्स बताई थी। एक-दूसरे को गिफ्ट दें, अगर किसी के साथ कोई ज़्यादती हो गई तो उसको गिफ्ट दे दें, ताकि मुस्तक़बिल में जो है ये मज़ीद इस तरह के सिलसिले ना चल सकें। माफ़ी माँग लें एक-दूसरे के साथ, और ख़ुसूसन अगर गुस्सा बहुत ज़्यादा आता हो, हर महफ़िल में ही आता हो, तो उसी महफ़िल में ही माफ़ी माँगे। तो इसके ऊपर भी हमने आपको बहुत सारी कहानियाँ भी बताई थी। अब आपसे हमें क्या चाहिए होगा कि आप हमसे शेयर करेंगे कि कभी ऐसी सिचुएशन आ गई हो तो आपने उस वक़्त क्या किया? क्या गुस्सा आप पे हावी हो गया, या आप गुस्से पे हावी हुए और आपने कौन-सी टिप्स पे अमल किया? 5वां प्रोग्राम बच्चों, ये जो पिछले 4 प्रोग्राम थे हमने इस पे किया था कि उसकी हमने रिवीजन करवाई थी, और ये सारी बातें हमने उस वक़्त भी दोहराई थी, और आज एक मर्तबा फिर दोहरा रहे हैं। अब ये मतलब कि आखिरी दफ़ा होगा, और फिर जो बाकी के 4 प्रोग्राम हैं हम उनकी रिवीजन इंशाल्लाह अगले हफ्ते करवाएँगे। आज हमने किस पे बात की? आज हमने बात इस पे की कि हमने एंगर मैनेजमेंट पे जो प्रोग्राम किए थे उसमें हमने 4 बातें सीखी थी। एक तो गुस्सा काबू पाना एक काम है, और ये हमें काम करना है। गुस्से को पहचानना है, गुस्से पे काबू पाना ये एक काम है। इसको सीखना है, अपनी ज़िंदगी के अंदर इंशाल्लाह लेके आना है। और इसका काम हम अपनी ज़ात से शुरू करेंगे, और तैयार रहेंगे कि जैसे ही हम अपनी ज़ात से बाहर आते हैं, वो घर है, स्कूल है, कॉलेज है, ऑफ़िस है, कहीं पे भी है, तो वहाँ पे हमें जो है वो हम तैयार हों कि अगर कोई ऐसी बात आती है जो हमारी तबीयत के ख़िलाफ़ हो, तो खुद पे काबू कैसे पाना है। ताल्लुकात बनाएँ, जिसका आगाज़ हमने घर से किया था कि घर में सबके साथ ताल्लुक अच्छा हो, ताकि गुस्सा अगर आए तो वो आपस की मोहब्बत, आपस के जो एक बेहतर रवैया है, हुस्न सलूक है, वो हावी रहे ज़हनों पे, तो गुस्सा जो है वो कम आता है। जिससे ज़्यादा प्यार होता है उससे गुस्सा बंदा ज़रा तरीके से करता है, और जिस पे वैसे ही जैसे इंसान को कुढ़न हो, जलन हो, तो उस पे गुस्सा ज़्यादा होता है। तो ऐसा करें ही क्यों कि हमें किसी के साथ कुढ़न और जलन हो, क्यों ना हम सबके साथ मोहब्बत के साथ रहें, एहतराम के साथ रहें, ख़ुलूस के साथ रहें। और अगर खुदा ना खास्ता गुस्सा आ जाए तो उस वक़्त क्या करना है? तो ये 4 बातें 4 प्रोग्राम्स में हमने की थी। आपसे हमें अब क्या चाहिए होगा बच्चों, कि वालिदैन की मशावरत से, मशवरे से अपने गुस्से को पहचानें,
अपने जो है वो हफ्तावार गुस्से पे काबू करने की कोशिशों के बारे में लिखें, ताल्लुकात बेहतर बनाने के सिलसिले में कोशिश को बताएँ। अगर कभी गुस्सा आ गया हो तो क्या उस गुस्से पे काबू पाने पे आप कामयाब हुए या गुस्सा आप पे हावी हो गया? और क्या गुस्सा पाने के तरीके आपको याद रहे उस वक़्त या नहीं? ये बच्चों 4 टॉपिक हैं। इन 4 टॉपिक्स पे अगर आप हमें अगले हफ्ते या मैक्सिमम उससे अगले हफ्ते यानी कि अगले 15 दिन के अंदर आप हमें कुछ ना कुछ लिख के भेज देते हैं, तो ये हम ये समझेंगे कि आपका जो है वो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जो है हम उसके ऊपर काम करके फिर हम आपको इवैल्यूएट करके बताएँगे। तो ये आपका एग्ज़ाम है, ये आपके एग्ज़ाम का पेपर है आपके सामने। इसमें 4 में से जितने ज़्यादा लिख सकें लेकिन कम से कम 1 तो ज़रूर ही लिख के भेजिए हमें, ताकि हम जो है हमें मालूम हो कि चलें शायद वक़्त ना मिला हो तो 4 तो नहीं लिख सके, लेकिन ये है कि 1 के ऊपर बात हो सकी। दूसरी बात ये कि लिखना कैसे है, तो अगर आपको लिखना समझ में नहीं आ रहा तो इन तमाम प्रोग्राम्स के अंदर हमने बहुत सारी छोटी-छोटी कहानी आपसे शेयर की थी। उनको एक दफ़ा सुन लें, तो उन कहानियों से मुतालिक जो आपकी कहानियाँ हैं, आप हमें बता सकेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप अपने वाक़यात को स्टोरी टेलिंग के अंदर लेके आएँगे और ये खुद से एक बहुत बड़ा फ़न है, एक हुनर है और ये आपके अंदर पैदा होगा। एक तो बेनिफिट ये हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा इसका ये होगा कि गुस्से पे काबू पाने में आपको मदद मिलेगी, जो कि एक बहुत बड़ा एक काम है। और तीसरा काम आपने बच्चों ये करना है कि आपने ये फ़ोल्डर भी बना लेना है, जिसमें जो ये बातें की गई, अगर आप वो प्रोग्राम दोबारा देख लें, उसके अंदर अहादीस भी हैं, उसके अंदर कुरान पाक से आयात भी हैं, सहाबा किराम की ज़िंदगी के हालात भी हैं और उसके साथ जो है वो बहुत सारी टिप्स भी हैं, दुनिया के मशवरे भी हैं, तस्वीरें भी हैं, कहानियाँ भी हैं। अगर ये आप अपना एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, वर्चुअल फ़ोल्डर बना लें यानी कि डिजिटल फ़ोल्डर बना लें, अगर आप जानते हैं कि कैसे जो है वो फ़ाइल को तैयार किया जाता है या मैनुअल बना लें, दोनों सूरत में जो है वो एक फ़ोल्डर अगर आपके साथ होगा तो ज़िंदगी में आपको याद रहेगा कि हमने जो है वो बड़ी मेहनत की थी इस एक आदत पे काबू पाने के लिए और उसको कभी-कभी वक़्तन-फ़क़्तन अगर आप देखते रहेंगे, तो अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि गुस्से पे हम सबको काबू पाने में मदद मिलती रहेगी। तो आज हम आपसे शेयर करते हैं बच्चों का काम। पिछले हफ्ते हमने बताया था कि अपने बड़ों का अदब और मशवरा क्यों ज़रूरी है, तो सफ़वान ने एक छोटी-सी बात लिख के भेजी कि इसलिए कि बाद में हम परेशान ना हों। ये एक छोटा-सा जुमला है लेकिन इसके असरात बहुत ज़्यादा हैं। बच्चों ये देखा है ज़िंदगी में जब आप बड़ों से मशवरा कर लेते हैं ना, आप एक तरह से उनकी बरक़ात के अंदर आ जाते हैं। वो आपके उस्ताद हों, आपके कोलीग्स हों, आपसे सीनियर कोलीग्स हों, आपके घर वाले हों, जब आप उनसे मशवरा कर लेते हैं, तो यकीन जानें कि यूँ महसूस होता है कि आप एक घने, ताकतवर दरख्त के नीचे आ गए हों। अब आपको जो है मज़ीद कोई चीज़ तंग नहीं करेगी, परेशानियाँ 90% दूर हो जाती हैं। तो एक छोटा-सा जुमला लेकिन बहुत पुरतासीर है। अल्लाह ताला जो है वो हमें अपने बड़ों से हर वक़्त मशवरा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। और एक खूबसूरत ऐसे हमेशा की तरह हमें मिला जिसमें बताया गया कि हमें बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि जब हम बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि पहला कदम तो हमने उठा लिया कि उनका हमारे दिलों में मकाम है। और उससे हमें डिसिप्लिन भी आता है और उनसे हमें इनर स्ट्रेंथ भी मिलती है, जैसे हमने अभी बताया, और सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस भी हम उससे सीखते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में एक बात तो तय हो गई ना कि जब हमने किसी से मशवरा ले लिया तो हमने एक बात आजिज़ी इख्तियार कर ली। और जब आजिज़ी आ गई तो सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस उसके आउटकम्स हैं, और उसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, वो तो हमारी ज़िंदगी में आएँगे ही आएँगे। और फिर ये है कि बड़ों से मशवरा क्यों करना चाहिए? क्योंकि उनके पास नॉलेज होता है, उनके पास एक्सपीरियंस होता है और उनके पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा वो हमें उतना ही ज़्यादा जो है वो बता सकेंगे, और उन्होंने वो उम्र गुज़ारी है जो हमारी टीन एज है या मिडल एज है। तो हम हमेशा जब उनसे एडवाइस लेते रहेंगे, अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से और अपने शेख से, ये बहुत खूबसूरत बात है, शेख का होना और शेख का जो है वो शेख से मशवरा लेना, ये बहुत ज़्यादा अहम है ज़िंदगियों के अंदर। जब हम ज़िंदगियों में ये काम कर रहे होंगे तो हमें बहुत सारी मुश्किलात पे काबू पाने में आसानी हो जाएगी। मुर्शिद जो होते हैं, शेख जो होते हैं, उनके साथ सिलसिले की दुआएं होती हैं, तहज्जुद में मांगी हुई दुआएं, हज पे मांगी हुई दुआएं, सहूर अफ्तार पे मांगी हुई दुआएं, ऐसे लम्हात जिसमें जो है अल्लाह की बड़ी बरक़ात नाज़िल हो रही होती हैं, उस वक़्त ही माँगी हुई दुआएँ, ये सारी दुआएँ सदियों से चली आ रही होती हैं, तो हम उन दुआओं के हसार में आ जाते हैं। बहुत खूबसूरत मज़मून है, बहुत शुक्रिया और शेयर करते रहा कीजिए। हमारे जो वो बच्चे में रूटीन में लिखते रहते हैं, यूजुअली लिखते रहते हैं, उन सबसे गुज़ारिश है कि बच्चों एग्ज़ाम अब आपका शुरू हो गया है और 2 हफ़्ते का वक़्त है। ज़रूर हमें लिख के भेजिए और फ़ोल्डर भी ज़रूर तैयार कीजिए, हमें लिख के भेजिए कि आपने ये फ़ोल्डर तैयार कर लिए हैं। क़ससुल अंबिया का वक़्त होता है, एक छोटी-सी बात और फिर गौहर भाई की तरफ माइक करते हैं कि बच्चों ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अल्लाह करीम ने अपनी हिकमत के तहत हमें अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात सुनाए हैं। यानी कि इसमें अल्लाह की बड़ी हिकमत थी कि हमें ये सुनाए जाएँ और उन अज़ीम हस्तियों के हालात, वाक़यात दिलचस्पी से सुनें, पढ़ें और उनका तज़किरा करते रहें। क्योंकि इनकी ज़िंदगियों से भी हमारी ज़िंदगी में नूर आ जाएगा, दिल नरम हो जाएँगे
اور ہدایت کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں گے اور اپنے دشمن شیطان کے حربوں سے ہوشیار رہیں گے۔ سنتے ہیں آج کی کہانی اور پھر اس کے مورل لیسن پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کو قصص الانبیاء میں جو کہانی سنانے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے آخری اور مشہور نبی ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے درمیان 571 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم بنت عمران ہے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی دیکھ بھال حضرت زکریا علیہ السلام کے ذمہ لگی تھی، اور حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے، جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ اور حضرت مریم علیہ السلام وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام بیت المقدس کی خادمہ کی حیثیت سے قرآن دادی میں نکلا، اور آپ جس کمرے میں عبادت کیا کرتی تھیں وہاں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بے موسمی پھل عطا فرماتے تھے۔ یہ بھی آپ کی فضیلت ہے، اور انہی پھلوں کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے تھے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام بالغ ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آپ سے کہا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کلمے کی بشارت دیتے ہیں جو اللہ کی جانب سے ہوگا، اور اس کا نام مسیح بن مریم ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت میں مرتبے دار ہوگا، اور مقرب لوگوں میں سے ہوگا، اور ماں کی گود میں لوگوں سے باتیں کرے گا، اور جب وہ پوری عمر کا ہوگا تو نیک بختوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم فرشتوں کی بات سن کر پریشان ہو گئیں کہ ان کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اور ان کے ہاں بھلا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر اب یہ ہو گیا تو لوگ تو انہیں تانے دیں گے، اور اس وقت اپنی پاک دانی ثابت کرنے کے لیے میں کیا کروں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بتایا کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں تمہیں زبان ہلانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی، تمہارا بچہ خود تمہاری صفائی دے گا اور لوگوں کے اعتراضات کا جواب دے گا۔ تو جب حضرت مریم نے اس بات پر حیرت ظاہر کی کہ ان کے ہاں بچہ کیسے ہوگا، تو کیونکہ ان کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی، تو اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہیں پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اسے صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی ہوتا ہے کہ ہو جا، اور پھر وہ کام ہو جاتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو غسل کے لیے ایک علیحدہ مکان میں جانا پڑتا تھا۔ وہاں ایک مرتبہ حضرت مریم علیہ السلام جب غسل کے لیے گئیں تو حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے ایک فرشتہ انسانی صورت میں آیا۔ آپ اس کو دیکھ کے گھبرا گئیں، اور انہوں نے کہا کہ میں تمہارے سے رحمان کی، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تمہیں خدا سے ڈر ہے۔ فرشتے نے جواب دیا، میں تو آپ کے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ یہ کہہ کر فرشتے نے آپ پر پھونک ماری، اور اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئیں۔ کچھ دن بعد حضرت مریم علیہ السلام نے بھاری پن محسوس کیا۔ پھر بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا، تو آپ نے سوچا کہ قوم تو جاہل ہے، اسے ساری صورتحال، ساری باتیں تو معلوم نہیں، اس کو میں کیا بتاؤں گی، وہ تو میرے پہ الزام لگائیں گے، اس لیے آپ نے سوچا کہ میں کہیں الگ ہو جاتی ہوں۔ تو کیا ہوا کہ آپ یروشلم چلی گئیں، اور یہ جگہ بیت المقدس سے تقریباً 9 میل دور ہے، اور آج کل اس کو بیت الحم کہتے ہیں، اور اسی بستی میں زیتون اور دوسرے پھلدار جو ہے درخت بھی ہوا کرتے تھے۔ جب آپ بیت الحم پہنچی تھیں تو آپ نے درد محسوس کرنا شروع کی، اور آپ کھجور کے ایک درخت کے نیچے اس کے تنے کا سہارا لے کر بیٹھ گئیں، کیونکہ یہ آپ کی زندگی کا بہت ہی انوکھا واقعہ تھا۔ اس لیے بہت ہی پریشان ہو کر اس وقت آپ یہ کہنے لگی، کاش میں اس حالت سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، اور ایسی بے نشان ہو جاتی کہ کسی کو یاد بھی نہ رہتی۔ مریم علیہ السلام اسی کیفیت کی وجہ سے فرشتے کی بتائی ہوئی باتیں جو تھیں وہ بھی بھول گئی تھیں، کیونکہ آپ کو تکلیف بہت زیادہ ہوئی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی طرف دوبارہ فرشتوں کو بھیجا، اس نے آپ کو پھر حوصلہ دیا، اور فرشتے نے ان کو کہا کہ آپ غمگین نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ایک چشمہ جاری کر دیں گے، اور اس کھجور کے تنے کو پکڑ کے ہلائیں تو اس سے کھجور گرے گی، اور پھر آپ کھجور کھائیں،
और अगर आपसे कोई पूछे लोगों में से कि ये क्या है, तो आप इशारे से उसको बता देना कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है। यानी उस ज़माने में चुप का रोज़ा भी होता था कि रोज़ा रख लेते थे कि किसी से बात नहीं करेंगे, तो आप इशारे से बता देना कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है और बच्चे की तरफ इशारा कर देना। ऐसा ही हुआ फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, तो वो छोटे बच्चे को लेकर जब अपनी कौम के पास गईं, तो कौम ने कहा कि मरियम, तुमने ये क्या किया? तुमने तो ये बहुत बुरा काम किया है। तुम्हारे भाई, तुम्हारे माँ-बाप तो ऐसे नहीं थे। ये तुमने इतना बुरा काम क्यों किया है? तो हज़रत मरियम ने फिर इशारे से बताया कि मेरा तो रोज़ा है और तुम लोग मुझ पर जो बहतान बाँध रहे हो, इल्ज़ाम लगा रहे हो, इसका जवाब मेरे बजाय इस बच्चे से पूछ लो, इसी से खुद ही पूछ लो। उन्होंने इशारे से ये बताया। तो लोगों ने कहा कि ये बच्चा भला क्या जवाब देगा? ये तो बिल्कुल छोटा-सा बच्चा है, ये कैसे बोलेगा? अभी वो ये कह ही रहे थे, तो उस वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो बिल्कुल गोद में छोटे बच्चे थे, अल्लाह के हुक्म से बोले और उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और उसने मुझे नबी बनाया है और मैं जहाँ कहीं भी हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने बाबरकत कहा है। जब तक मैं ज़िंदा रहूँ, मुझे नमाज़ पढ़ने और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है और अपनी माँ-बाप का उसने मुझे खिदमतगुज़ार बनाया है। जब कौम ने इस छोटे से दूध पीते बच्चे की बातें सुनी तो वो बहुत हैरत ज़दा हो गए। हज़रत मरियम से उनकी जो बदगुमानी थी वो भी दूर हो गई और साथ ही कौम ने ये जान लिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो आम बच्चों की तरह नहीं है, बल्कि अपने वक़्त पर ये बहुत अहम शख्सियत बनेंगे। इन हालात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा की गोद में परवरिश पाते रहे। अल्लाह की कुदरत कि आपको बगैर बाप के पैदा फ़रमाया था, फिर आपकी तरबियत कराई ताकि बड़े होने पर बनी इसराइल की इस्लाह करें। उस वक़्त बैतुल मुक़द्दस के हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए हज़रत मरियम आपको लेकर मिस्र चली गईं। फिर मिस्र से नासरा चली गईं और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 13 साल के हुए, तो तब आप वापस बैतुल मुक़द्दस ले आईं और आपको नबुव्वत से पहले हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा था कि हमारे बाद एक नबी आने वाला है। और इस ज़मन में एक वाक़या ये भी बयान किया जाता है कि जिस रात आपकी पैदाइश हुई, उसी रात जो शाह फ़ारिस था, उसने आसमान पर एक नया सितारा देखा। बादशाह ने दरबारी नजूमियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस सितारे का तुलू किसी बहुत बड़ी अज़ीम हस्ती की पैदाइश के बारे में बताता है, जो मुल्क शाम में पैदा हुआ है। फिर जब तहकीक की गई तो पता चला कि उसी रात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। इसी दौरान बनी इसराइल के मज़हबी हालात और ज़्यादा ख़राब हो चुके थे और वो मुशरिकाना रसूमात के अंदर फँस चुके थे और तौरात के अहकामात को उन्होंने बदल दिया था। इन हालात में अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफ़राज़ फ़रमाया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इंजील मुक़द्दस अता फ़रमाई। उसके साथ-साथ अल्लाह ताला ने आपको बहुत से मोजज़ात भी अता फ़रमाए। नबूवत और मोजज़ात मिलने के बाद आपने अपनी कौम से फ़रमाया कि मैं तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ तुम लोगों के पास और उन में से एक ये है कि मिट्टी से एक परिंदे की सूरत बनाता हूँ, फिर उसके अंदर मैं फूँक मारता हूँ, तो वो अल्लाह के हुक्म से सचमुच परिंदा बन जाता है और मैं खुदा के हुक्म से पैदाइशी अंधे और कोढ़ी को तंदुरुस्त कर देता हूँ और जो कुछ तुम खाते हो और जो कुछ दूसरे दिन के लिए अपने घरों में रख आए हो, मैं वो तुम्हें बता देता हूँ। बिलाशुबा इन बातों में तुम्हारे लिए बहुत बड़ी दलील है अगर तुम ईमान लाने वाले हो। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात में से थे। इससे पहले कुछ मोजज़ात जिनका हम ज़िक्र कर चुके हैं कि वो बगैर बाप के पैदा हुए, फिर उन्होंने बचपन में ही कलाम किया, फिर ये मोजज़ात के वो परिंदे के मिट्टी से परिंदा बनाकर उसमें फूँक मारते थे तो वो ज़िंदा होकर उड़ने लगता था और मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे और इस तरह घर में क्या रखा है या क्या खाया है वो भी लोगों को बता देते थे। बीमारों के और अंधों के ऊपर हाथ फेरते थे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते थे। तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मोजज़ात अता फ़रमाए थे। उस ज़माने में डॉक्टर्स और हकीमों का क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ोर था, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको ऐसे मोजज़ात अता फ़रमाए जिनका मुकाबला उस वक़्त के बड़े-बड़े हकीम भी ना कर सके। और एक वाक़या ये आता है कि उस वक़्त के ज़माने के जब बड़े-बड़े हकीमों को ये बात पता लगी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदाइशी अंधों और कोढ़ियों को बिल्कुल ठीक कर देते हैं, तो एक बहुत बड़ा उस वक़्त का डॉक्टर एक पैदाइशी अंधे और कोढ़ी को लेकर आया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास और उसने कहा कि इन दोनों मरीज़ों को आप अच्छा करके दिखाएँ।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ دونوں پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اللہ کے حکم سے دونوں بالکل تندرست ہو گئے، لیکن وہ حکیم پھر بھی ایمان نہیں لایا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے رہے، اور اپنی زندگی آپ نے اسی کام کے لیے وقف کر رکھی تھی کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہیں، اور آپ جتنی تبلیغ کیا کرتے تھے بنی اسرائیل اتنی ہی آپ کی مخالفت کرتے رہے، یہاں تک کہ مخالفت میں اس قدر بڑھ گئے کہ آپ کی جان لینے کی کوششیں شروع کر دیں۔ ملک شام میں اس وقت رومیوں کی بادشاہت تھی۔ کیسے روم کی طرف سے وہاں ایک حاکم مقرر تھا، اس کا نام ہردوئیس تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو ساتھ لے کر ملک شام میں معجزے دکھا کر وعظ و نصیحت کرتے تھے۔ اس طرح بہت سے لوگ، مرد اور عورتیں ان پر ایمان لے آئے۔ اس پر یہود جو ہے وہ بہت جلتے تھے اور بہت حسد کرتے تھے، اور پھر وہ دشمنی پر اتر آئے اور آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دن کے وقت یروشلم میں آ کر یعنی مسجد اقصیٰ میں وعظ فرماتے تھے، اور اپنے حواریوں اور ایمان لانے والے دوسرے لوگوں سے فرماتے تھے کہ یہ جو دین عیسوی ہے اس پر قائم رہو، اور میرے بعد ایک آخری الزماں نبی بھی آئیں گے، یعنی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی پیروی کرنا۔ اور آپ اس بات کی بار بار تاکید فرماتے تھے۔ حواریوں میں سے ایک کا نام یہودا تھا۔ یہ قتل کا منصوبہ بنانے والوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں مسیح کا پتہ بتا سکتا ہوں، اور اگر تم مجھے کچھ پیسے وغیرہ دو۔ تو انہوں نے اسے 30 سکے رشوت کے طور پر دیے، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتا دیا۔ اس طرح یہودیوں کی جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے ایک پہاڑی پر پہنچ گئی جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ آپ اس وقت ایک مکان کے اندر موجود تھے۔ یہودا بھی اندر آپ کے ساتھ تھا، دوسرے حواری بھی ساتھ تھے۔ جو ہی یہودی اندر داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمان پر اٹھا لیا، اور یہودا کی صورت اور شکل تبدیل کر دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ اس کا حلیہ بن گیا۔ یہودی جو اندر داخل ہوئے تھے انہوں نے اسے عیسیٰ علیہ السلام خیال کرتے ہوئے گرفتار کر لیا، پکڑ لیا۔ اس نے بہت شور مچایا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں تو وہ ہوں جس نے تمہیں یہاں کا پتہ بتایا تھا، مگر اب اس کی تو انہوں نے بالکل نہیں سنی، اور انہوں نے اس کو پکڑ کر سولی پہ چڑھا دیا۔ اب جب انہوں نے یہودا کی لاش کو دیکھا تو کہنے لگے کہ اس کا چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، لیکن اس کا جسم تو ہمارے ساتھی جیسا ہے۔ چہرے کے علاوہ تو اس کا سارا بدن جو ہے وہ ڈیفرنٹ، مختلف معلوم ہوتا ہے۔ اور کسی نے کہا کہ اگر تو یہ جس کو مارا ہے، اگر تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو جو ہمارا آدمی اندر گیا تھا وہ کہاں گیا؟ یعنی یہودا جو ہے وہ کہاں گیا؟ اور اگر یہ ہمارا آدمی یہودا ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ یہودیوں نے دھوکے میں اپنے ہی آدمی کو، کیونکہ مسیح سمجھ کر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پر لٹکایا تھا، اور حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی وعدہ کر چکے تھے کہ ہم آپ کو اپنی طرف اٹھا لیں گے۔ دشمن جو ہیں وہ بہت حیران و پریشان ہو کر سوچتے رہ گئے، اور ایک ایسی الجھن میں مبتلا ہو گئے جس نے آج تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ قیامت سے پہلے دوبارہ آسمان سے نازل ہوں گے، اور احادیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دجال کو آ کے قتل کریں گے، اور آپ کے زمانے میں یاجوج ماجوج نکلیں گے، اور پھر آپ شادی کریں گے، آپ کے ہاں اولاد بھی ہوگی، اور آپ اس دنیا میں تقریباً 40-45 سال گزار کر وفات پائیں گے۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں ہی دفن کیا جائے گا، اور وہاں آپ کی قبر کی ایک جگہ ابھی بھی موجود ہے۔ تو یہ تھی بچوں کہانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اس میں ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں بھی بہت تفصیل سے آپ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات سن رہے تھے۔ روح اللہ، کلم اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے حکم سے آپ علیہ السلام جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائے تھے، اور آپ کے ہاتھوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ معجزات عطا کیے، جن کو دیکھ کے ایک طرف تو لوگ جو ہے وہ آپ کو خدا ماننا شروع ہو گئے، اور دوسری طرف لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں اللہ کریم کی قدرتوں کی نشانیوں میں سے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور سیدنا حوا علیہ السلام تھیں جو کہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے، اسی طرح سے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، یعنی اللہ کریم نے اپنے اسباب کے ذریعے پیدا کر کے دکھایا تھا، اور اس سے اللہ کریم کی قدرتوں پر ہمارا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔
یہ ہمارے عقائد میں سے بھی ہے بچوں، اور یہ عقیدہ ہمارا مستحکم ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اور اپنی حکمت سے پیدا کیا تھا۔ بہت ساری کتابیں اب لکھی جا رہی ہیں، ماضی میں بھی لکھی گئی، بہت ساری فلمیں بنائی جاتی ہیں جن میں اس عقیدے کے خلاف بات کی جاتی ہے، تو ہمیں اس عقیدے کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو کہ قرآن پاک میں بہت تفصیل سے آیا ہے، اور ہم مسلمانوں کا اس کے اوپر بالکل جو ہے وہ یقین کی حد تک اس کا عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوئے تھے، بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا، تو یہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے جو معجزات تھے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، یا کوڑھیوں کو، یا نابینا جو مادرزاد یعنی کہ ہمیشہ سے پیدائشی نابینا ہوتے تھے، پیدائشی جو ہے نقص کے ساتھ آتے تھے، کسی جسمانی نقص کے ساتھ ان کو درست کر دیتے تھے، تو یہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتا تھا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ ضرور ہوتا تھا لیکن پیچھے اللہ کی قدرت ہوتی تھی۔ اور اسی طرح سے آج کے دور میں بھی اگر ہمیں کوئی ایسے واقعات دیکھنے کو ملیں جو کہ بزرگوں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایسی چیزیں سامنے آئیں جو کہ عام حالات میں نہیں ہوتی، یا کچھ جو ہے وہ دجل و فریب والے حضرات جو ہیں وہ بھی کرتے رہتے ہیں، جو کہ اپنے جادو ٹونے یا باقی چیزوں کے ذریعے کرتے رہتے ہیں، تو اس میں ایک چیز تو کلیئر ہونی چاہیے کہ اس کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے، ان کے اپنے پاس جو ہے وہ اس طرح کا کوئی جو ہے وہ قوت نہیں ہے۔ اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اگر اس طرح نہ ہو، تو پھر شرک میں لوگ جو ہیں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، اور نعوذ باللہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اپنے سلامتی کی بچوں، ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے عقائد درست رکھیں اور ہمارے ایمان کو درست رکھیں، اور جو صحیح ہے وہ ہمیں صحیح نظر آئے، اور جو غلط ہے وہ ہمیں غلط نظر آئے۔ اور بچوں، یہودی ایسے نافرمان لوگ تھے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہ پہچان گیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کو شہید کرنے کی کوششوں میں لگ گئے، ہر ممکن انہوں نے کوشش کی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ اللہ کے دین کے خلاف رہتے ہیں، اور ہم مسلمانوں کو ان کی سازشوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، جس کی دعا بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے وہ دنیا میں حکومت کرنے کا یا دنیا میں آگے بڑھنے کا جو ہے حق انہی کو حاصل ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو تمام لوگ ہیں وہ اس حق کے حقدار نہیں ہیں، ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اس کے بعد اگر کوئی اور انبیاء آئے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی شریعت کو چینج کیا، تبدیل کیا، اور اللہ تعالیٰ اپنی شریعت کو جو ہے وہ آخر تک پہنچانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس دنیا میں لے کے آئے، لیکن انہوں نے ہمیشہ جو ہے انبیاء کرام کو نہ صرف یہ کہ پہچاننے سے انکار کیا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ ان کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کرتے رہے۔ اور ہمارا آخری عقیدہ بچوں آج کا جو ہے وہ ہے کہ قیامت کے نزدیک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، اور آپ کی امتی کی حیثیت سے کفار سے جہاد کریں گے، اور تمام دجال اور تمام فتنے جو ہیں ان کو ختم کریں گے، تو ان سے اللہ کریم کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ سورہ کہف جو ہے اس کے پڑھنے کا کہا جاتا ہے کہ ہر جمعے کو پڑھی جائے، تاکہ ہم جو ہے وہ ان دجال اور ان فتنوں سے جو ہے دجل آزمائش سے اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ محفوظ رکھیں۔ یہ آج کے اسباق تھے بچوں، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے وہ بچے جو کہ ہمیں کام بھیجتے رہتے ہیں، حلیمہ صدیقی، یاسر صدیقی، عائشہ شہزاد، محمد بن شہزاد، فاطمہ شہزاد اور صفوان محمود، بچوں کا دروشی بھی ماشاءاللہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اگلے پروگرام میں ہمیں ماہ ربیع الاول کا پورا دروشی جو ہے بچے ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ بڑے بچوں کا پروگرام ہوتا ہے، عامر عثمان صاحب جو ہیں وہ پروگرام شروع کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، دعائیں بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ رویین بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔